بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 15 اگست اور دن ہے آج جمعرات کا، سال 2019۔ کشمیر سے جو پیدا شدہ صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں، وہی موضوع بحث ہے۔ آج دنیا بھر میں یوم سیاہ منایا گیا۔ بھارت کا یہ یوم آزادی تھا، لیکن اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا گیا۔ خاص طور پہ کشمیریوں نے اور پاکستانیوں نے اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا، اور اس میں کشمیریوں کے ساتھ ساتھ سکھ برادری بھی جو ہے، سکھ کمیونٹی، وہ بھی شریک ہوئی۔ اور اس کا بنیادی مقصد آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا جو سٹیٹس تبدیل کیا ہے بھارت نے اپنی ایک مودی سرکار نے اپنے اکثریت کے بل بوتے پر زبردستی، وہ ایک ایشو بنا ہوا ہے۔ لیکن آج دنیا بھر میں یہ مظاہرے ہوئے، اور کشمیر کا جو مسئلہ تھا وہ اس سے پہلے بالکل ایک سائیڈ لائن تھا، لیکن بھارت کے اور مودی کے ایک اقدام کی وجہ سے یہ معاملہ اس وقت پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے، موضوع بحث ہے، زیر بحث ہے، اور خاص طور پہ بھارتی مظالم۔ اب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں، وہ بدستور اپنے فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو 70 سال میں کوئی نہیں کر سکا وہ ہم نے 70 دنوں میں کر دکھایا۔ اور کسی بھی مسئلے کو انہوں نے کہا کہ میں زیادہ دیر پینڈنگ نہیں رکھتا، بلکہ ساتھ ساتھ حساب برابر کرتا رہتا ہوں۔ دوسری جانب پاکستان کا موقف ہمارے سامنے ہے، اور آج بھی لائن آف کنٹرول پہ جھڑپ ہوئی ہے۔ بھارت نے حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں ہمارے 3 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور جوابی حملے میں بھارت کے جو 5 فوجی تھے وہ مارے گئے۔ اور یہ جو چیز چل رہی ہے، اور یہ اچانک جو لائن آف کنٹرول پہ کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کو ایک سفارتی سطح پہ ایک کامیابی ہوئی ہے، اور وہ کامیابی یہ ہے کہ پاکستان نے یہ معاملہ سیکورٹی کونسل اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جانے کا اعلان کیا تھا۔ اس دوران پاکستان نے کوششیں کیں، روس کے وزیر خارجہ سے ہمارے وزیر خارجہ کی بات ہوئی، اس کے بعد امریکن اتھارٹیز سے بات کی گئی، پھر برطانوی وزیر اعظم سے وزیر اعظم عمران خان کی بات ہوئی، اسی طریقے سے کراؤن پرنس سے بات ہوئی، چائنا کا وزٹ کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے، اور جو کنسرن کوارٹرز تھے، انڈونیشیا بات ہوئی، ملائیشیا، دوست ممالک جتنے بھی ہیں ان سب سے۔ تو ان شارٹ یہ کہ تمام صلاح مشوروں کے بعد اور بگڑتی صورتحال کے پیش نظر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں یہ معاملہ لے کر جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خط لکھا سیکورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ کو، اور اس میں انہوں نے خاص طور پہ بتایا کہ اقوام متحدہ کی ریزولوشنز 1948 کی، 1950 کی، 51 کی، یہ ریزولوشنز ہیں جس کے مطابق عالمی برادری نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ جو تنازع ہے کشمیر کا، یہ ایک متنازع علاقہ ہے، اور اس کو حل کرنا ہے پلیبیسائٹ کے ذریعے، استصواب رائے کے ذریعے، ان قراردادوں کی روشنی میں، اور UN کا چارٹر بھی یہی کہتا ہے، اور یہ جو پلیبیسائٹ ہوگا وہ امپارشل ہوگا۔ پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے 1951 اور 57 کی قراردادوں کا حوالہ بھی دیا، اور ان ریزولوشنز کے مطابق جو کہ UN سیکورٹی کونسل کے ریکارڈ پر ہیں، ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے کشمیر کا معاملہ، یہ بائی لیٹرل 2 طرفہ بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے گا، خاص طور پہ شملہ معاہدہ کے بعد 1972 کا جو تھا۔ اور UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز یہ بھی کہتی ہیں کہ دونوں ملکوں میں سے، یعنی کہ پاکستان اور انڈیا میں سے کسی بھی ملک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یک طرفہ طور پہ یہ کہے کہ جناب وہ
یک طرفہ طور پہ کوئی فیصلہ کر لے، جیسا کہ انڈیا نے کیا ہے۔ انڈیا نے یک طرفہ طور پہ 370 اور 35A کو ختم کر دیا اور خود بخود ہی کشمیر کا جو اسٹیٹس ہے تبدیل کر دیا۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، یعنی کہ 3 قراردادیں اس کو پلیبیسائٹ کے لیے لازم قرار دیتی ہیں مقبوضہ کشمیر میں۔ کشمیر کے عوام جو ہیں اس طرف اور اس طرف دونوں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے، جبکہ 3 قراردادیں ایسی ہیں 1951 کی اور 1957 میں ہوئیں۔ وہ 3 ڈاکومنٹس ایسے ہیں جس کے مطابق پاکستان اور انڈیا دونوں میں سے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یک طرفہ طور پہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ لہٰذا اگر تو یہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور کل اجلاس ہے، اب اس میں 5 بڑے ممالک ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے، P5 کہتے ہیں ان کو، پرماننٹ ممبرز آف سیکورٹی کونسل۔ اس میں امریکہ ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، برطانیہ ہے اور فرانس ہے۔ ان 5 ممالک میں سے کوئی بھی ملک کسی بھی ریزولوشن کو، کسی بھی ایکشن کو ویٹو کر سکتا ہے، اور اگر وہ ویٹو پاور یوز کرے تو اس کے بعد وہ معاملہ زیر بحث نہیں آتا اور وہ معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فیٹف کے معاملے میں پاکستان کا جو تھا ایشو، تو اس میں چائنا نے اس کو ویٹو کیا تھا اور مؤخر کروایا تھا۔ تو اسی طریقے سے اب میدان میں ہیں 5 بڑے ملک۔ چائنا کھلے عام پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور چونکہ یہ جو انڈیا نے ایکٹ کیا ہے اس سے پاکستان اور چائنا دونوں برابر متاثر ہوئے ہیں اور دونوں کے حقوق متاثر ہوئے ہیں اور دونوں کے مفادات متاثر ہوئے ہیں، تو وہ تو پاکستان اور چائنا تو ایک ہیں۔ رشیا کے ساتھ جو بات ہوئی رشین فارن منسٹر کے ساتھ، تو اس میں انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ پاکستان کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اب رہ جاتا ہے برطانیہ۔ تو برطانیہ کے 45 ارکان پارلیمنٹ پہلے ہی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھ چکے ہیں اور کشمیر کے معاملے میں انڈین ایکٹ کو ناجائز قرار دے چکے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ انٹروین کریں۔ اسی طریقے سے یورپین پارلیمنٹ بھی کہ ارکان پارلیمنٹ بھی اقوام متحدہ کو ریکویسٹ کر چکے ہیں۔ اب امریکہ رہ جاتا ہے برطانیہ، تو برطانیہ کا مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ویٹو نہ کرے، براہ راست اس میں نہ آئے، کوئی اور رول پلے کرنے کی کوشش کرے، کوئی میڈیشن کروانے کی کوشش کرے، اس طرح کا کوئی ایکٹ کرے۔ امریکہ افغانستان میں الجھا ہوا ہے، افغانستان کی وجہ سے اس بات کے چانسز موجود ہیں کہ امریکہ کھل کے پاکستان کی مخالفت شاید نہ کرے۔ لیکن ظاہر ہے یہ 5 P's جو ہیں، 5 پرماننٹ ممبرز P5 جو ہیں، خاص طور پہ امریکہ اور برطانیہ، ان کے مفادات زیادہ تر جڑے ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ۔ اور اب ایک ملک بچتا ہے فرانس۔ فرانس کے ساتھ بہت بڑا دفاعی سودا بھی کیا ہوا ہے انڈیا نے، اسلحہ خریدنا ہے، بھاری بھرکم اسلحہ خریدنا ہے اور رافیل طیارے خریدنے ہیں۔ تو اس بات کا امکان بہت موجود ہے کہ اس دفعہ جو ٹرمپ کارڈ ہے، وہ ٹرمپ خود بھی اور برطانیہ بھی، یہ جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ فرانس کے ذریعے کھیل سکتے ہیں اور فرانس کے ذریعے ویٹو کروا سکتے ہیں انڈیا کے خلاف کوئی بھی ایسی چیز آئی تو اب امتحان ہے، دیکھتے ہیں کہ فرانس یہ ٹرمپ کارڈ ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے اور انڈیا کے ساتھ بہت سارے ملکوں کے تجارتی مفادات جڑے ہوئے ہیں، ایون ہمارے مسلم حکمرانوں کے جڑے ہوئے ہیں، جس کا ذکر عمران خان صاحب نے کل کیا بھی کہ 1.25 ارب مسلمان ایک سائڈ پہ، لیکن جو مسلم حکمران ہیں ان کا جو ہے معاملہ وہ بہت ہی افسوسناک حد تک ہے کہ وہ کھل کے سامنے نہیں آئے، کیونکہ ان کی اپنی مجبوریاں تھیں اور یہی مجبوریاں تھیں۔ اس سے پہلے انڈیا کی کیا اسٹریٹجی ہے، سلامتی کونسل کے اجلاس سے پہلے لائن آف کنٹرول پہ زیادہ سے زیادہ ٹینشن بڑھائی جائے اور ایک محدود جنگ شروع کی جائے۔ آج بھی لائن آف کنٹرول پہ میں نے بتایا آپ کو کہ جھڑپ ہوئی ہے
اور 5 فوجی بھارت کے مارے گئے اور 3 فوجی ہمارے جوان شہید ہوئے۔ تو یہ چیز اگلے آپ دیکھیں گے 24 سے 48 گھنٹوں میں 24 سے 48 گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ اس میں شدت آ سکتی ہے، کیونکہ سارے دنیا کی نظریں اس وقت سیکورٹی کونسل کے اجلاس پہ ہوں گی، اور انڈیا کی کوشش ہوگی، اور اس کے ساتھ کچھ اور ملک بھی جڑے ہوئے ہیں، ان کی کوشش ہوگی کہ پاکستان کو دباؤ میں رکھا جائے اور پاکستان کو دباؤ میں لایا جائے، اور اس دوران کوئی حملہ وملہ کروا کے پاکستان کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ ہم سیز فائر کرواتے ہیں، آپ ذرا حوصلہ رکھیں، اور 370 اور 35A کا جو معاملہ ہے، جو مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس ختم کیا گیا ہے، وہ پس منظر میں چلا جائے۔ تو یہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں عالمی برادری اور عالمی طاقتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں، کیا وہ اس خطے کو ناانصافی اور ظلم کے ہاتھوں میں دھکیلتی ہیں، یا پھر میرٹ پہ سوچتی ہیں اور میرٹ پہ فیصلہ کرتی ہیں۔ دیکھنا ہے کہ کل کیا ہو، تو دباؤ میں لایا جائے، اور اس دوران کوئی حملہ وملہ کروا کے پاکستان کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ ہم سیز فائر کرواتے ہیں، آپ ذرا حوصلہ رکھیں، اور 370 اور 35A کا جو معاملہ ہے، جو مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس ختم کیا گیا ہے، وہ پس منظر میں چلا جائے۔ تو یہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں عالمی برادری اور عالمی طاقتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں، کیا وہ اس خطے کو ناانصافی اور ظلم کے ہاتھوں میں دھکیلتی ہیں، یا پھر میرٹ پہ سوچتی ہیں اور میرٹ پہ فیصلہ کرتی ہیں۔ دیکھنا ہے کہ کل کیا ہوگا۔